بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خصوصیات تھی۔ یہ سب تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے، جس کو سن کر کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ یاد رہے کہ اس گھوڑے کی رفتار، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمنوں پر حملے کے لیے بھاگتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ یہ گھوڑا اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گھوڑے سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گھوڑے پر بیٹھ گئے، اور گھوڑے کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذوالجناح نے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ محبت اور وفاداری کی کہ خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ معزز سامعین، ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا، ذوالجناح کو کافی بار کربلا کے میدان میں پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، اور یوں پانی نہ پی کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفا کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اسی لیے تو وفا نے بھی اس پر ناز کیا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو ذوالجناح آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کا ہر تیر ذوالجناح کے جسم میں آ کر لگتا تھا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی اس بارش نے ذوالجناح کے بدن کو چھلنی کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی اس نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا اور زور زور سے ہنانے لگا،
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر دیا اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس زور سے مارا کہ جس سے ایسی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر ابن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ عمر ابن سعد کے حکم پر لوگ اس گھوڑے کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی یہ لوگ گھوڑے کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے دوبارہ اس زور سے پاؤں مارا کہ لوگوں کے واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد چلایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس طرح سے رونے لگا جیسے کوئی کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص امام بہقی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو کربلا کے میدان میں اس وقت موجود تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے گرے، اور پھر یہ گھوڑا امام حسین کے لاش کے گرد گھومنے لگا، تو اس وقت یہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سن کر امام بہقی زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو ان کا گھوڑا ان کی لاش کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو، اور ایسے میں ذوالجناح چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے دوبارہ امام بہقی سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو امام دوبارہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بار دوبارہ میری پیٹھ پر سوار ہوں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ تم خیموں میں جا کر میرے گھر والوں کو یہ بتاؤ کہ حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر یہ گھوڑا خیموں کی طرف بھاگنے لگا اور خیموں کے باہر پہنچ کر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ بیویوں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جب باہر آ کر دیکھا تو سواری تو موجود تھی لیکن اس کے اوپر سوار نہ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان کربلا کی جانب گئے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا یا انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور اس منظر کو دیکھ کر بیویاں بھی زور زور سے رونے لگیں۔ بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ امام بہقی سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے اس شخص کو بتایا
کہ چونکہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، اور یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ معزز سامعین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔